نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیارے دوستو، اتنے اولو العزم بڑی شان والے خلفائے اعظم تشریف رکھتے ہیں، ان کے موجودگی میں میرا کچھ بولنا سوء ادب ہے، لیکن حکم ہوا ہے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ قبلہ سائیں مولانا رحمت اللہ نور اللہ مرکدہ پہ ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ وہ ذات تھے، حضور پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں آئے، فیض حاصل کیا، اسی استقامت سے حضور سونا سائیں رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آئے، آپ نے خلافت سے نوازا، پھر حضور محبوب سجن سائیں مدث اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں رہے۔ فقراء تو اور بھی تھے میرے دوستو، سائیں رحمت اللہ وہ ہستی تھیں جنہوں نے پوری زندگی سلسلہ عالیہ اور اپنے مرشد کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ دوستو، اخلاص ایسا، خلوص ایسا کہ مثال نہیں دی جا سکتی، استقامت ایسی کہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، فکر ایسی کہ اپنے پیر کے ساتھ تو محبت تھی، لیکن دوستو میری زندگی کا ان کے ساتھ جتنا عرصہ رہا، تجربہ رہا، میرے مرشد کے ہر غلام کے ساتھ انہیں محبت تھی، چاہے کبھی جذبات کا انداز تھا، لیکن بڑی خیر خواہی۔ کوئی دوست کراچی میں یا کہاں کسے کوئی تکلیف ہوتی، حقیقت میں سائیں کے ساتھ ہوتا، کہتے کہ میرے مرشد کے غلام ہیں، انہیں یہ تکلیف ہے، ان کی تکلیف دور کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، اکثر سفر و حضر میں مرشد کی خدمت میں رہتے، ہم آنکھوں سے دیکھتے، کبھی پنجاب کا سفر، کبھی بلوچستان کا سفر، لمبے سفر کے بعد سبھی دوست جا کر کے بستر آرام پہ ہوتے، اپنے آرام کے لیے کوشاں ہوتے، کچھ آرام کر لیں، لیکن قربان جائیں سائیں رحمت اللہ مرشد کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے۔ یہ آپ کا انداز جو ہے ہم ساری جماعت کے لیے مثال ہے۔ آپ ہمیں ایک سبق دے گئے کہ اگر آپ نے دنیا آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اگر آپ نے کچھ ایک مرتبہ پانا ہے، تو اس طرح اپنے پیر کے ساتھ سچے ہو جاؤ، سلسلے کے ساتھ سچے ہو جاؤ۔ میرے دوستو، جبھی تو صداقت کا، ان کا سچائی کا آج پھل آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ہے۔ اتنی بھری جماعت، دور دراز سے لوگ، آپ نے ان کے جنازے میں بھی دیکھا ہوگا، نظارہ کیا ہوگا، کیا بات تو تھی کہ لوگ حیدرآباد سے، بلوچستان سے، پورے سندھ سے آپ کے نماز جنازہ میں شامل ہونے کو آئے۔ یہ کیا بات تھی میرے دوستو، یہ صلہ تھا اپنے پیر کے ساتھ، صداقت کا، دین کی تبلیغ کا یہ عالم تھا۔ میرے دوستو، جب سے میرے مرشد نے آپ کو خلافت سے نوازا، پوری زندگی جب تلک صحت نے اجازت دی، جب تلک چلنے کے قابل رہے، میرے دوستو نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہمیشہ تبلیغ کے لیے کوشاں رہے۔ مجھے بتاتے اس مسجد میں، تو اس مسجد ربانی میں جب آپ کو یہاں خطابت کے لیے، امامت کے لیے لایا گیا، تبلیغ کے لیے آپ تشریف لائے، آپ کو جو آرام کے لیے ایک کمرہ دیا گیا،
آپ کہتے میں سوتا تھا کمرے میں، پاؤں میرے کمرے سے باہر ہوتے، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، کوئی سکھ سہولت نہیں تھی۔ میرے دوستو کبھی کوئی شکایت زبان پہ نہیں لائی، کبھی کوئی اپنے لیے مال جمع نہیں کیا، یہ درس دیتے رہے فقراء کے ساتھ۔ میرے دوستو آؤ اس سلسلے میں خدمت کرو، ہرچ خدمت کرد و مخدوم شد، ہرچ خود را دید و محروم شد۔ جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہو گئے۔ ہزاروں لوگ آپ کے خدمت گزار کیسے بنے؟ آپ اپنے پیر کے ساتھ سچے رہے۔ جماعت بڑھی، لوگ بڑھے، جلسے بڑے ہونے لگے، انتظامات میں مشکل ہونے لگی۔ سائیں رحمت اللہ مدد اللہ منور اللہ مرکزہ نے تجویز سوچی، ان فقراء کی خدمت کے لیے، انتظامات کو صحیح کرنے کے لیے ایک تنظیم ہونی چاہیے۔ آپ نے تنظیم الخادمین کی اپنے مرشد کی اجازت سے، ان کے مشورے سے، ہر بات ان کے مشورے سے آپ نے بنیاد رکھی۔ الحمدللہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ سنا گیا ہے کتنے اور پیران عظام بھی الخادمین کے نظام کو دیکھ کر کے کہتے واہ، نظام ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود سائیں رحمت اللہ نے اپنے آپ کو کبھی نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں سالانہ عرس مبارک ہوتا، آپ کسی ممتاز مقام پہ جا کر کے اسٹیج پہ بیٹھتے نہیں، خادمین کے ساتھ پوری زندگی لگے رہتے، اور جتنے بھی معزز خلفاء صاحب علماء ان کو آگے بڑھاتے۔ یہ میرے مرشد سے فیض پائیں، آگے بڑھیں۔ اللہ میرا کہنا قبول فرمائے۔ آج آپ اور ہم جو آئے ہیں یہ کیا بات تھی میرے دوستو؟ یہ آپ کے خلوص کا ایک نشانی تھی۔ اللہ آپ کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم سبھی عذر خواہی کے لیے آئے ہیں، آپ کے بچوں سے، رشتہ داروں سے، اہل خانہ سے، لیکن میں تو کہتا ہوں ہر فقیر ایک دوسرے سے عذر خواہی کرے۔ ان کے یہ تو حقیقی آپ کے نسب سے آپ کے بیٹے ہیں، لیکن آپ ہمارے وہ بھائی تھے، ہمارے وہ سردار تھے، ہمارے سرپرست تھے۔ میرے مرشد کے بعد میرے دوستوں ہمیں اتنی والہانہ محبت اپنے سگے بھائیوں سے نہیں ہے جتنی سائیں رحمت اللہ سے تھی۔ میرے دوستو یہ دکھ کوئی زبانی بیان نہیں ہو سکتا، بس اتنا کہنا کافی ہے کہ قرآن میں جو فرمایا گیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ کے ولیوں کو دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوتا، ہمیشہ سائیں بے خوف رہے۔ ولا هم يحزنون، یہ مستقبل کا صیغہ، قیامت میں بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے گا قیامت میں بھی غم نہیں پائیں گے۔ اللہ سبھی کو خوش رکھے، آپ کی قبر کو اور جتنے فقراء دنیا سے گئے اللہ سبھی کی قبر کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پروگرام کا دوبارہ ہم بعد نماز مغرب کے اسٹارٹ کریں گے۔ نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، دوست ساتھی تمام نماز کی تیاری کریں۔